پکتے ہوئے پانی میں روٹی ڈالیں اور پھر کمال دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی ہاں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے بچے بڑے سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ مزیدار سی ریسیپی کو بنانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں باؤل میں 1 کپ میدا ایڈ کر رہی ہوں اور اب ہم یہاں پہ میدے کو بہت اچھی طرح سے چھان لیں گے۔ یقین کریں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ نہ صرف بنانے میں آسان ہے بلکہ بہت ہی کم بجٹ میں آپ اسے بنا کے ریڈی کر لیں گے۔ تو یہاں پہ میدا میں نے سارا چھان لیا ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 چٹکی یلو فوڈ کلر اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے۔ نمک آپ نے بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا، 1/4 ٹی اسپون تک آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو بس اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پانی کے ساتھ اس کو ایک ڈو کی شکل دے دیں گے، یعنی کہ اس کو ہم اچھی طرح سے گوندھ لیں گے جیسے ہم روٹی پکانے کے لیے آٹا گوندھتے ہیں نا، بس اس سے ہم نے تھوڑا سا سافٹ رکھنا ہے نان وغیرہ بنانے کے لیے۔ تو بس اس کو میں تقریباً آدھا کپ پانی لگا کے میں نے اس کو گوندھ لیا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے کوکنگ آئل لگا دیا ہے اور اس کو ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے۔ اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ آدھے گھنٹے کے بعد بالکل سافٹ اور ملائم سے ایک ڈو بن کے ریڈی ہو جائے۔ تو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل میں سب سے پہلے آ جائے۔ یہاں پہ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے ڈو کو دوبارہ سے تھوڑا سا گوندھ کے اسے بالکل ملائم کر لیا ہے۔ اب میں نے کوکنگ کاؤنٹر پہ تھوڑا سا میدا ڈسٹ کر لیا ہے اور اب اس ڈو کا میں نے ایک بڑا پیڑا بنا لیا ہے۔ یہ دیکھیں جیسے ہم روٹی پکانے کے لیے پیڑا بناتے ہیں نا، بس اسی طرح ہم نے پیڑا بنا کے تو ایک چھری کی مدد سے اس کے 2 حصے کر لیے ہیں۔ اب ان 2 حصوں کے ہم نے 2 چھوٹے بول بنا لینے ہیں اور بس ان کو بیل لینا ہے۔ جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں نا ویسے ہم نے ان کو باری باری دونوں کو بیل کے رکھ لینا ہے۔ یہ دیکھیں آپ نے بہت زیادہ باریک اس کو نہیں بیلنا۔ بس یہاں پہ میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہاں پہ ہمارا پانی پکنا شروع ہو گیا۔ اب اس میں میں نا تقریباً 2 ٹی اسپون کوکنگ آئل کے ایڈ کر رہی ہوں اور اب اس میں اپنی بیلی ہوئی روٹی کو اس میں ڈال دوں گی۔ بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ پانی کھولتا ہوا پانی ہے۔ تو بس میں نے اس میں روٹی ڈال دی ہے۔ روٹی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو پکنے دینا ہے تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے۔ تو بس میں نے ایک روٹی ریڈی کر کے اب اس میں دوسری روٹی بھی ڈال دی ہے۔ بس ہم اس کو بھی پکا لیں گے تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے۔ جب یہ روٹی پک جائے گی تو خود ہی پانی کے اوپر آ جائے گی۔ یہ دیکھیں لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ ہلانا نہیں ہے ورنہ یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ بس میں نے اس کو بھی ریڈی کر کے تو نکال لیا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے، اس میں نے تقریباً 2 چمچ کوکنگ آئل کے ڈال دیے تھے۔ جب ہمارا آئل اچھی طرح سے گرم ہو گیا تو اس میں نے 2 ٹیبل سپون بھر کے چاپ کیا ہوا لہسن ایڈ کر دیا، باریک باریک میں نے نا چھری سے کاٹ لیا تھا۔ ابھی ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے، ہم نے بہت زیادہ اس کو گولڈن نہیں کرنا۔ ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں میڈیم سائز کا پیاز، اس کو سلائس میں نے کاٹ لیا تھا اور اس کو بھی میں نے آدھا ایڈ کیا ہے۔ بس اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد میں اس میں چکن ایڈ کر رہی ہوں جو کہ 250 گرام تھا۔ میں نے یہاں پہ بون لیس چکن لیا ہے اور اس کو کیوبز کی شکل میں کاٹ لیا ہے اور اب اس میں ایڈ کر دیا۔ اب ہم نے اس کو اس وقت تک فرائی کرنا ہے جب تک ہمارے چکن کا کلر تھوڑا وائٹ نہ ہو جائے۔ یہ دیکھیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی اسپون بھر کے نمک کا اور نمک ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی کالی مرچ کا اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں کٹی ہوئی لال مرچ 1/4 ٹی اسپون اور ان کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے۔ اس کے بعد اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں تقریباً ½ کپ پانی کا ڈال کے تو اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ ہمارا چکن اچھی طرح سے گل جائے۔ تو اتنی دیر میں ہم اپنی روٹی کی طرف آتے ہیں۔ روٹی کو میں نے فولڈ کر کے تو اس کو چھری کی مدد سے کاٹ لیا جیسے چاؤمن ہوتے ہیں، کیونکہ چاؤمن ویسے تو بازار سے بہت مہنگے ملتے ہیں لیکن ہم نے ان کو بہت آسانی سے گھر میں بنا لیا ہے۔ آپ انہیں مزید باریک بھی کاٹ سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا سا چوڑا رکھا ہے کیونکہ ریسٹورنٹ میں اسی طرح کے ہوتے ہیں تھوڑے چوڑے چوڑے سے۔ بس یہاں پہ دونوں روٹیوں کے چاؤمن بنانے کے بعد میں نے انہیں سائڈ پہ کر دیا اور یہاں پہ ہمارا چکن بھی اچھی طرح سے گل چکا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اندر سے سارا پانی ڈرائی ہو گیا ہے۔ جب چکن ہمارا اچھی طرح سے پک گیا تو میں اس میں سبزیاں ایڈ کر رہی ہوں جس میں ہے شملہ مرچ ½ کپ، گاجر ½ کپ اور بند گوبھی ½ کپ۔ یہ تینوں چیزیں میں نے سلائس میں کاٹ لی تھیں اور اب اس میں ایڈ کر دی ہیں
آپ چاہیں تو یہاں پہ ہاف کپ سبز پیاز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، گرین انین کا۔ بس یہاں پہ ان تینوں چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے انہیں تھوڑا سا فرائی کر لیا ہے۔ بہت زیادہ آپ نے ان کو گلانا نہیں ہے، پکانا نہیں ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی سفید سرکہ 1 ٹیبل سپون بھر کے، اور سفید سرکہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی سویا سوس، یہ بھی ہم 1 ٹیبل سپون ڈالیں گے۔ اگر کسی بھی سٹیج پہ آ کے میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور اسے شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے رشتہ داروں اور فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ۔ تو سویا سوس ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں 1 ٹیبل سپون بھر کے چلی سوس کا بھی ایڈ کر دیا ہے۔ اب ان تینوں سوسز کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ ہم نے ان کو ڈرائی نہیں ہونے دینا، بس ہلکا سا انہیں پکانا ہے تھوڑی دیر کور کر کے۔ تو بس یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے انہیں پکا لیا ہے تقریباً 5 منٹ کور کر کے۔ سلو سی فلیم پہ میں نے انہیں پکایا ہے، بہت زیادہ فلیم کو میڈیم بھی نہیں کیا اور ہائی بھی نہیں کیا۔ سلو سی فلیم پہ 5 منٹ پکانے کے بعد اب ان کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چومن جو ہم نے ریڈی کیے ہیں۔ اب ان کو ایڈ کرنے کے بعد ہم ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ آپ یقین کریں گے اتنی ٹیسٹفل ریسیپی ہے کہ آپ ایک دفعہ بنا کے بار بار اس کو بنائیں گے۔ مکس کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً 2 سے 3 چمچ ٹماٹو کیچپ کے، اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا 1 ٹی اسپون بھر کے چکن پاؤڈر کا۔ اگر آپ کے پاس چکن پاؤڈر نہ ہو تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ بس اس کے بعد میں نے اسے تھوڑا سا مکس کر کے تو اتار لیا۔ ہم نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے سوس جو ہم نے اس میں ایڈ کی ان کو ڈرائی ہونے دینا ہے۔ اگر آپ سے ڈرائی ہو جائیں تو آپ اس میں مزید تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں، چلی سوس کا اضافہ کر سکتے ہیں، سویا سوس بھی 1 چمچ اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ بس یہاں پہ میں نے انہیں ڈش آؤٹ کر لیا۔ آپ دیکھیں کتنی زبردست ہم نے چومن بنا کے ریڈی کیے ہیں، بہت ہی مزے کے، بہت ہی ٹیسٹفل یہ بن کے ریڈی ہوئے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ریسیپی پسند آئے تو مجھے فیڈ بیک لازمی دیا کریں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے اور آپ کس کنٹری سے یا کس سٹی سے اس کو واچ کر رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔